بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے کامران خان کو دیے گئے انٹرویو میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس نے سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ اگر کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں تو کیا طے پایا ہے؟ جاتی عمرہ سے بلاول ہاؤس تک اور حکومتی صحافی جو ہے انہوں نے بھی اس وقت صف ماتم بچھائی ہوئی ہے۔ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ہم ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن شروع میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ کو کلیریفائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاد کیس کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایک کراچی سے ایم این اے تھے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، پارٹی نے دستخط کروا لیے تھے، تو اس پر ان کا جو منظور شدہ استعفیٰ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے جو تمام کورٹ رپورٹرز ہیں، تمام صحافی ہیں اور وہاں پر جو موجود وکلات ہیں، مختصر آرڈر کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ جو 11 ایم این ایز وہ وہاں پر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی کا، وہ تمام فیصلہ معطل ہو گیا۔ تو یہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے بھی ویڈیو کے اندر یہی چیز آپ کے سامنے رکھی تھی اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اس کا معنی یہی لیا تھا جو آج انہوں نے خود اس نوٹیفیکیشن کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ شکور شاد کی حد تک ہوگا جو عدالت کے اندر پہنچا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے حوالے سے قانونی کارروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی، قانونی پروسیس مکمل ہوا ہے۔ اگر باقی ایم این ایز آ جائیں تو پھر معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال جن 10 لوگوں کے استعفے مزید منظور کیے گئے ہیں وہ استعفے اس وقت بھی منظور ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے، آپ کو علم ہے کہ اسی دن جو ہے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ سیلاب ہے، تمام فورسز ادھر لگی ہوئی ہیں تو الیکشن ابھی نہیں کروائے جا سکتے۔ تو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ این اے 157 ملتان، پی پی 139 اور یہ 4 حلقے جو ہیں وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ ہوں گے نومبر کے اندر، اور یہ باقاعدہ 8 ستمبر کی جو تاریخ تھی وہ دی گئی تھی۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یہاں پر الیکشنز ہیں یہ آگے کر دیے ہیں، 9 اکتوبر کو یہ الیکشنز ہوں گے۔ لیکن عمران خان نے جن 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا تھا وہ سیٹیں انہوں نے نہیں بتائیں، اور اس کی وجہ بھی نیچے انہوں نے لکھی ہے کہ اس میں معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مورخہ 29 جولائی 2022 جس میں ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سمیت کسی کو بھی اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی تھی، مس کنسیپشن تھی، وہ آج دور کر دی گئی ہے۔ آج ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو توقع نہیں تھی، چونکہ جب سے عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی ہے تو ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اس حکومت کو تبدیل کیا ہے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب پر بہت تنقید ہوئی، جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان پر بھی بہت تنقید ہوئی ہے، اور اس معاملے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر جو ادارے ہیں ان کی محنت کے بغیر یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عمران خان نے جو آج انٹرویو دیا ہے کامران خان کو، باقی باتیں تو ظاہر ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، جو انہوں نے معاشی حوالے سے بات کی ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ پر بات کی ہے، لیکن اس نے حیران کیا ہے، اور یہ صرف جو ہے حیرت پی ٹی آئی کے حامیوں کو نہیں ہوئی بلکہ حکومت اور ان کے جو حامی صحافی ہیں وہ بھی چکرا گئے ہیں کہ یہ عمران خان نے آخر کیا پتہ جو ہے وہ پھینک دیا ہے، اور اس کا جو آفٹر شاکس ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس پر سب سوچ رہے ہیں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ یہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی ہو، اب وہ ظاہر ہے اس کو جو بھی عنوان دیں گے تو ایکسٹینشن تو ہوگی، 4 مہینے ہو، 6 مہینے ہو یا 1 سال کے لیے ہو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ تقرری مؤخر کی جا رہی ہے، اور مؤخر جو ہے وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت ہو وہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ جیسے مناسب سمجھے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ لگائے، تاکہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور نیا آرمی چیف ان حالات کے اندر اگر لگے گا اور الیکشن کمیشن بھی خدا نخواستہ متنازع ہوئے تو وہ شخص بھی متنازع ہوگا، اور اگلی جو تحریک اٹھے گی اس کے اندر جو ہے وہ اداروں پر ایک اور بڑا عوام کی جو بد اعتمادی ہے وہ پیدا ہوگی۔ اب ایک تو ایکسٹینشن کہیں یا مؤخر کرنا کہیں، اس ایشو کو آپ علیحدہ رہنے دیں، لیکن یہ بڑا ہی عام ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر اس موقع پر
جب توقع نہیں تھی؟ آخر عمران خان نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کل آپ کو علم ہے نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس پر بہت بات ہو رہی ہے، اور میں نے کل بھی ویڈیو کے اندر آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس وقت 6-7 جو جرنیل ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور جنرل عاصم منیر صاحب وہ اس وقت موسٹ سینئر ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کی تعیناتی سے 2 دن پہلے انہوں نے، یعنی تعیناتی کہہ رہا ہوں، ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف ہوں۔ یہ ساری بات چیت ابھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ شہباز شریف جو ہے اس نے ایک مجرم بغوڑے بھائی جو ہیں ان کے لندن کے اندر، نواز شریف، ان سے مشورہ کرنا تھا لندن میں جا کر، اور ابھی 18 تاریخ کو غالباً وہ پہنچ رہے ہیں لندن کے اندر یہ مشورہ کرنے کے لیے، اور وہاں سے وہ امریکہ میں UN کے اندر جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے نمائندگی کرنی ہے۔ تو یہ کون سا آرمی چیف ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے، اس پورے غبارے کو اس وقت عمران خان نے پھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ نواز شریف نے لندن میں سر پکڑا ہوگا، اور شہباز شریف اور ان کی جو اتحادی ہیں انہوں نے پکڑا ہوا ہے، چونکہ جنرل باجوہ صاحب زندہ باد ہیں سب کے لیے، تو اب جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ضرور وہ رائے رکھیں گے۔ دوسرا جو ہے پاکستان کے اندر جو اداروں کے حوالے سے اس وقت عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، خاص طور پر عمران خان کو آپ نے ہٹانا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگا، اصولاً تو کسی کا یہ حق ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، لیکن جو لوگ متبادل کے طور پر آئے ہیں یہ تو پاکستان کو برباد جنہوں نے کیا ہے، یہ وہی تو چہرے ہیں، انہی لوگوں کے خلاف تو عوام اصل تبدیلی لے کر آئی ہے اور لے کر آنی ہے، وہی چہرے جو اتنے منحوس ہیں، جنہوں نے پاکستان کی یہاں جو ہے وہ بے عزت کیا ہے پوری دنیا میں، ان کو آپ لے کر آئے ہیں، تو یہ عوام نے قبول نہیں کیا۔ تو عوام کو کول ڈاؤن کیا جائے، اور پھر بھی جو فوج ہے اس کے خلاف ایز اے ادارہ نفرت نہ پیدا ہو، مزید جو چنگاریاں ہیں وہ سلجھانے کی بجائے، وہ آگے شعلے بنانے کے بجائے ان پر پانی ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ ویسے نہیں ہو سکتا، یہ بات حقیقت ہے، یہ ویسے نہیں ہو سکتا، چونکہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ بے شک تھوڑی تاخیر کر لیں ان کی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، لیکن ضرور بیک ڈور کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، یا ایک ایجنڈے کے تحت خود جو ہے وہ خبریں دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ غریدہ ہے، شہباز شریف کی فین ہے بہت زیادہ، آپ کو علم ہے، تو ان کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے جو یہ بات کی ہے، تو بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چند دنوں کے جو مہمان ہیں اور اس وقت جو بڑے ترجمان بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور پورے پاکستان کی عوام ایک طرف ہو عمران خان کے ساتھ، اور یہ چند صحافیوں کی خوشنودی کے لیے جو 2 ٹکے کی اوقات نہیں رکھتے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی بات مان کر نواز شریف اور زرداری مافیا اس ملک میں راج کرے۔ یہ چونکہ تمام پاکستانی ہیں اور انہیں کسی نہ کسی نقطے پر یہاں پر پہنچنا ہے، پھر اگلے انتخابات کی طرف جانا ہے، الیکشن کمیشن کا تقرر ہے، چیئرمین نیب کا بھی معاملہ ہے، نیب ترامیم ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی آگے چلنی ہیں، تو ان چیزوں پر اتفاق ہونا ہے۔ الیکشن ابھی سال بعد ہوتا ہے، 8 مہینے بعد ہوتا ہے، یا 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ابھی طے ہونی ہے۔ لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب، ہمیشہ کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے عمران خان کے مخالف ہے تو باقی لوگ آئے ہیں، تو پھر بھی عمران خان جو زندگی بھر کہتا رہا ہے کہ بے شک میں تو میچ کھیلنے کے عادی ہوں، اور بے شک نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے، لیکن اگر دوسری ٹیم کا بھی امپائر ہو تو مجھے کھیلنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی عوام کے اندر یہ آپ اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں خان صاحب کا۔ اور یہ دوسرا ایک اس کا معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک بڑی نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی رابطے کیے گئے، اور چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ منت ترلے جو ہے درمیان کے اندر کیے جا رہے ہیں، تو جنرل باجوہ ہوں اور کچھ لیڈرشپ جو ہے ان کو NRO کا نام دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ NRO دیا ہے عمران خان نے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ عمران خان نے NRO لیا ہے، بلکہ عمران خان نے NRO دیا ہے تاکہ ملک مزید جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف نہ بڑھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جتنا بھی یہ چیزیں ہوں، لیکن جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، ان کے وظیفہ خواہ اور صحافی، یہ سارے اس وقت پریشان ہو گئے۔ اب یہ مذاکرات اور معاملات جو ہے
کیا ان کے درمیان ڈیل ہوئی ہے؟ تو الٹیمیٹلی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور مذاکرات کہاں پر ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی یہ کہاں پر تو نہیں کہتا، رؤف کلاترا صاحب سب نے ذکر کر دیا۔ اب تو عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ سامنے آنے کے بعد یہاں جو بات ہوئی ہے وہ بڑی عام بات کی ہے۔ اس وقت ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہاں جو ہے وہ آپس کے اندر معاملات طے پائے ہیں، اور یہ ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وسیم عباسی ہیں اور انہوں نے شیخ رشید کا ایک پورا انٹرویو کیا، اور یہ انٹرویو جو ہی ابھی میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بیک ڈور چیزیں طے ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، کامیابی ہوئی ہے، اور یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ جو ہے نا وسیم عباسی، انہوں نے، میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو مذاکرات ہے، لیکن جب اس کو آن کریں گے تو ابھی جب آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے۔ اب جو ہے تو کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں، شیخ رشید نے کہا ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ غریدہ کہہ رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان کو نائل نہ کیا جائے، پنجاب حکومت نہ بدلی جائے، اس کے بدلے میں ڈیل ہوئی ہے۔ یہ عورتیں جو ہے نا، چند ایک جو جتھا ہے مرد اور عورتیں، یہ بیچارے پریشان ہیں اور گرم توے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ پوری حکومت اس وقت جو ہے امپورٹڈ، اس کو گرم توے پہ بٹھا دیا ہے صرف یہ سٹیٹمنٹ دے کے عمران خان کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ فوج کا اپنا فیصلہ بھی ہوگا، لیکن ایک لیڈر کے طور پر انہوں نے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں، وسیع ظرفی اور وسیع القلبی کا جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس پر رد عمل کیا ہوگا۔ جو حکومتی پارٹیز ہیں جو بڑے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، تو اب یہ معاملات، بہرحال شیخ رشید کہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن، اسی معاملے پر جو ہے یہ معاملات طے پائے ہیں، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر عمران خان تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، باقی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تاکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اور پھر آگے اگر کوئی ایسا سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، لانگ مارچ کی ہی کال آ جاتی ہے، تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور اس کی ذمہ دار الٹیمیٹلی پر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک موقع دیا گیا ہے، چونکہ عمران خان جب بڑا اعلان کرنے لگتے ہیں تو رابطے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یقین دہانیاں ہوتی ہیں، اور معاملات بہتری ہے۔ اور اگر یہ معاملات عوام اور ادارہ یہ جو ہے اگر اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں، اپنے اپنے آئینی اختیارات اور حقوق استعمال کریں، تو یقیناً یہ پی ڈی ایم، ان کے حامی جو ٹولہ ہے، یہ صحافت کے اندر، سیاست کے اندر، یہ چند دنوں میں آپ کو گرم توے پر، وہ کہتے ہیں نا محاوراتاً، بیٹھتا نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے چند دن بعد یہ فوج کے خلاف جنرل باجوہ صاحب اور موجودہ جو قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانا شروع کریں۔ تو پھر یہ جو سارے پچھلے عرصے میں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں نا، وہ ان کے منہ پر ضرور مارنے ہیں، چونکہ بازی پلٹنے جا رہی ہے، بازی پلٹنے جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں لوگوں کو کسی کی انا کے بھیٹ چڑھایا جائے، اور نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا سربراہ یا کسی ایک بندے کی خواہش ہو۔ تو یہ معاملات یہاں تک پہنچے، معاملات کو سلجھانے کی جو کوششیں ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آنے والا دن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، نواز شریف، چونکہ نواز شریف کی واپسی جو کوششیں تھی وہ دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ان کے لیے بری خبریں، اور پاکستانی عوام اچھی خبریں دیکھے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں چونکہ ڈبل گیم بھی ہوتی ہے، تو ساری چیزوں کو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔